بالکل یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی جو حالت تھی کافی کرٹیکل تھی، اور وہ کافی عرصے سے اس بیماری کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ان کا جو امیون سسٹم تھا وہ کافی ویک ہو چکا تھا۔ تو اس بیماری کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عام طور پہ لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو یہ امیون سسٹم سے ریلیٹڈ جو یہ بیماری ہے یہ ہوتی ہے، اور اس میں ان کا جو ٹریٹمنٹ تھا کافی کئی برسوں سے یہ چل رہا تھا۔ ان کا ٹریٹمنٹ یو اے ای میں ہی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اور جب سے وہ بیرون ملک گئے تھے وہ یو اے ای میں ہی مقیم تھے۔ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی رہائش گاہ بھی چونکہ وہیں تھی، اور اس کے بعد انہوں نے گزشتہ کئی برس جو ہیں وہ وہیں پر گزارے تھے۔ سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں وہ پہلے بھی جب پاکستان چھوڑ کر گئے، میاں نواز شریف کا جو دور تھا 2014 کا جو دور تھا، جس میں وہ واپس اس دوران واپس آئے، اور اس کے بعد پھر ان پر ایک کیس بھی چلا، اور اس کیس کے دوران پھر ان پر ان سے متعلق جو سنگین غداری کا جو کیس چلایا گیا، فرد جرم بھی عائد ہوئی، پھر اس کیس کو خصوصی عدالت میں کنکلوڈ بھی ہوا، اور اس کے کانسیکوینسز بھی آنے والے دنوں میں پھر دیکھے گئے۔ اس میں پھر سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے خاص طور پہ جو اس وقت یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ کسی سابق صدر یا آرمی چیف جو ہیں ان کے خلاف اس وقت کی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر خان محمد چودھری کے دور میں جو فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد یہ کیس دائر کیا، وزارت داخلہ نے کیس دائر کیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ کیسز ہم نے خصوصی عدالت میں جا کر کور بھی کیے، پھر یہ خود پیش بھی ہوتے رہے۔ اس وقت خصوصی عدالت نیشنل لائبریری میں بنائی گئی تھی۔ تو سابق صدر جو ہیں اس کے بعد پھر یہ بیرون ملک جب چلے گئے تو اس کے بعد پھر یہ واپس نہیں آئے۔ جب یہ واپس نہیں آئے تو پھر اس طرح کی اطلاعات آتی رہیں کہ یہ بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، ان کی تصاویر سامنے آتی رہتی تھیں۔ ان کے وہ جب علیل تھے تو جو ان کی تصاویر دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس قدر علیل ہیں اور وہ کس طرح بیماری کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو اب خبر آئی کہ وہ اس بیماری سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے اچھا عادل، یہ بھی بتائے گا کہ کیا فیملی سے بات ہو سکی ہے؟ جنرل ریٹائرڈ جو پرویز مشرف ہے ان کی تدفین کیا پاکستان میں ہوگی یا دبئی میں ہوگی؟ اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہو؟ جی، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی تدفین جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگی، لیکن ابھی اس حوالے سے ان کی فیملی کی جانب سے کوئی واضح کوئی سامنے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی افواج میں سرو کیا، جس طرح سے انہوں نے ان کا ایک افواج پاکستان میں ایک شاندار کیریئر تھا، ہائیسٹ جو رینک ہے اس میں انہوں نے ایک بڑے عرصہ سرو کیا، پھر صدر پاکستان رہے۔ تو اس میں بہرحال ان کی فیملی نے ہی ڈیسیژن لینا ہے کہ ان کی تدفین جو ہے وہ کہاں ہونی ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے ان کی فیملی کی جانب سے حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ان کی تدفین جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ جی اچھا عادل، یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے انہوں نے بڑا سرو کیا، حکومت میں رہے، صدر بھی رہے، اس کے بعد آرمی چیف بھی رہے، کتنا بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے یہ؟ دیکھیں، پرویز مشرف کے اگر دور پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان کا جو ایک نیا فیز تھا، جو جب پرویز مشرف جب اقتدار میں آئے اس کے بعد بڑی عالمی ڈیولپمنٹ چل رہی تھی۔ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آیا، پاکستان کو بڑا ڈیسیژن لینا تھا، اور اس وقت وہ ڈیسیژن جو نہ لیا جاتا تو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا تھا، ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا دشمن جو تھا وہ بن سکتا تھا۔ تو ایسے میں انہوں نے اس وقت کی کرٹیکل سچویشن میں ایک بڑا فیصلہ لیا، اور اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں پاکستان میں پھر جو دہشت گردی کی ایک جو لہر اس کے بعد آنے والے برسوں میں جو شروع ہوئی، تو اس میں اس چیز کو جو ان کے ناقدین ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن انہوں نے لیا جس کے باعث جو ہے پاکستان کو اس طرح کے فیزز سے گزرنا پڑا، لیکن ان کے دور میں بہت سے ایسی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر گئیں، جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن جیسے اداروں کا قیام تھا، جس میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے اداروں
کا اس وقت جو فروغ ان کے دور میں دیکھنے میں آیا, جو الیکٹرانک میڈیا کا جو بوم تھا ان کے دور سے شروع ہوا, جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے فروغ پایا, اور ایک نئی انڈسٹری نے جنم لیا. آئی ٹی کی انڈسٹری نے ان کے دور میں جنم لیا, پھر ٹیلی کام کی انڈسٹری نے ان کے دور میں جنم لیا. اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس تھیں, بہت سی ایسی جو ڈیسیژنز تھے. خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی, جب بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں, تو ایک مضبوط ترین لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں دیا گیا. اور آج بھی جب جو جمہوری ادوار کے لوکل گورنمنٹ سسٹمز کی بات کی جاتی ہے اور اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے پرویز مشرف کے دیے گئے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ, تو ان کے ناقدین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس دور میں دیا گیا جو سسٹم تھا وہ بڑا ایک مؤثر سسٹم تھا. تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو اس دور میں ہوئیں اور آج تک ان کے اثرات ہیں. بہت سی ایسی انڈسٹریز تھیں. پھر پاکستان پہ آج بھی بہت سی ایسی چیزوں کے جو اثرات ہیں. لا اینڈ آرڈر, سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس دور کے لیے گئے فیصلوں کے امپیکٹ جو ہیں وہ آج بھی نظر آتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے فیصلے تھے جو مثال کے طور پہ پاکستان نے جس طرح سے افغانستان میں جو امریکہ کی جو جنگ تھی اس وقت جو فیصلے لینے تھے وہ نہ لیتا تو آج صورتحال کیا ہوتی, تو اس پہ آج بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو پرویز مشرف کا جو دور تھا اس میں پھر عدلیہ بحالی کی تحریک چلی. اس وقت ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر تھے وہ کس طرح ایگزائل میں تھے. پھر اسی دوران ہی جو میثاق جمہوریت ہوا اور لوگ واپس آئے, اور پھر ایک نئی یہاں جو جمہوری ادوار کا آغاز ہوا. تو پرویز مشرف دور کے اثرات جو ہیں وہ آج تک دیکھنے کو ملتے ہیں, مختلف شعبوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. آج تک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو پرویز مشرف کا اس دنیا سے جانا ظاہر ہے وہ ان کا جو اثرات ہیں, انہوں نے جو یہاں سرو کیا ہے, ان کے جو اس وقت کے ڈیسیژنز تھے, اس وقت ان کی جو پریزنس تھی, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آج بھی محسوس کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد ان کے جانے کے بعد بھی وہ ڈیبیٹ میں رہے, ان کے خلاف کیسز چلے, ان کیسز کے حوالے سے بہت سی ٹینشنز پیدا ہوئیں سول ملٹری ریلیشن میں. تو ایک سابق سربراہ, ایک سابق پاک فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے انسٹیٹیوشن, یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنے سربراہ کی عزت و تکریم کے حوالے سے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ دیکھنے کو ملا ان کے جانے کے بعد بھی. اگرچہ ان سے متعلق جو کیس چلا اس کیس میں بھی بہت سے موڑ آئے, کئی جج صاحبان تبدیل ہوئے, کئی مرتبہ خصوصی عدالت جو ہے وہ بنی اور ٹوٹی, اور اس کے بعد پھر کمپلیٹ ہوئی. بالآخر وہ معاملہ جو ہے وہ کنکلوژن کے قریب پہنچا. پھر اس میں بھی بہت سے تنازعات جو ہیں وہ سامنے آئے, ایک ایسا ڈیسیژن سامنے آیا جس پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی. تو پرویز مشرف کا جو دور تھا وہ 1999 سے لے کر 2007 تک وہ ایک ایکٹیویٹیز سے بھرا ہوا دور تھا. بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تھیں, عالمی منظرنامے پہ چونکہ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی تھی, تو اس وقت یہ خطہ بھی دنیا کی نظر میں بہت زیادہ فوکس تھا. تو اس وقت اس ملک کا جو سربراہ تھا وہ دنیا بھر کی نظریں اس وقت